إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا تنہا اس تمام کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیے. ان تمام مخلوقات میں ہمیں انسانوں کو سب سے افضل مخلوق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کا نزول کیا. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبوت کی آخری کڑی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، شاید آپ اندازہ لگا چکے ہیں ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے. ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان تو وقت کی اہمیت ہے، لیکن چونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، کل ہم نے چاند نظر آیا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے. محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ 1447 ہجری شروع ہو گیا ہے. سامعین دیکھیں وقت کیسے تیزی سے بھاگ رہا ہے. ہم نے رمضان المبارک کو الوداع کہی نہیں تھے کہ ذوالحجہ آ گیا.
رمضان کو ہم صحیح سے استقبال کی ہی نہیں تھے کہ رمضان چلے گیا. رمضان چلا تو گیا لیکن فوراً ذی الحجہ آ گیا, اور ذی الحجہ بھی آ کر چلا گیا, اور محرم الحرام کا مہینہ نیا سال بھی شروع ہو گیا. آپ دیکھ رہے کس قدر وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے. ہم نے بارہا علماء سے سنا ہوگا احادیث کے قیامت سے پہلے کہ سال مہینے کی طرح تیز بھاگے گا, اور مہینہ ہفتے کی طرح تیز بھاگے گا, ہفتہ دن کی طرح, اور دن گھنٹے کی طرح, اور گھنٹہ منٹ کی طرح. اس طرح سے قیامت سے قبل وقت تیزی سے دوڑتا رہے گا. ہم نے بارہا علماء سے سنا ہے, اور بارہا ہم نے شاید پڑھا بھی ہوگا, ہم نے بارہا سنا بھی اور پڑھا بھی ہے. تو سامعین دیکھیں کس قدر وقت ہم سے تیزی سے جا رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس, اے لوگو رمضان, اے لوگو قیامت قریب ہے. اور ایک ایک نشانی کیا دیکھی جا رہی ہمارے سامنے کہ علماء کا اٹھ جانا, علماء کا پیدر پیر اس دنیا کو چھوڑ کر ایک کے بعد ایک چلے جا رہے علماء قیامت کی نشانی ہیں. اور جہلاء آ گئے ہیں, اور جہلاء عام ہو گئے ہیں, اور عوام الناس جا کر ان سے علم اٹھا رہی ہے. سامعین کرام, یہ مہینہ عظیم الشان والا مہینہ ہے. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سال 12 مہینوں کا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سال 12 مہینوں کا ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اور یہ اس وقت سے ہے جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے, تب سے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیا ہے. منها 4 حرم. اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں, احترام کے ہیں, ادب کے ہیں. 4 مہینے حرمت کے ہیں, احترام کے ہیں, ادب کے ہیں. اور کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ذالک الدین القیم, یہی مضبوط دین ہے, لہذا تم اسی پر جمے رہنا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اور اپنے نفسوں پر, اپنے جانوں پر تم ظلم نہ کرو. یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو تفسیر دیکھنا ہوگا. تفسیر قرآن کی کون کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تفسیر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکرہ, اور ابو بکر حضرت عائشہ کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور یہ حدیث نقل کرنے والے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں السنۃ 12 شهر منها 4 حرم 3 متوالية ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وشعبان الذي بين جمادى وشعبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں اپنی تفسیر سورہ توبہ کے اندر نقل کی ہے. کہتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال 12 مہینوں کا ہے, سال 12 مہینوں کا ہے. اس میں 4 مہینے حرمت کے, ادب کے, احترام کے. 3 متوالیۃ, 3 مہینے ایسے جو پے در پے ہے, یعنی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لگاتار یہ 3 مہینے آتے ہیں. کون سے ہیں؟ ذو القعدہ, پہلا مہینہ حرمت والے کا ذو القعدہ, ذو الحجہ و محرم. یہ 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب المضر الذی بین جمادى و شعبان, رجب کا مہینہ آتا ہے جمادی الاخر کے اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں, ادب کے ہیں, احترام کے. اس میں ظلم نہ کرنے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ظلم سے مراد اپنے نفسوں پر
اپنے عقیدے پر کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، کہ تم یہ کہو کہ اللہ رب العالمین بھی ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ بھی ہماری سنتا ہے، اور قبر میں رہنے والا مردہ جو ہڈی گل چکا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، وہ بھی ہماری سنتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہوگا اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی ہم ذبح دیں گے اور مردے کے لیے بھی ہم ذبح کریں گے، تو آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اس پر آپ ایمان نہیں لا رہے، اس آیت کے خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں سامعین اکرام۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین تفسیر کرتے ہوئے آگے تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں خاص کر کے یہ 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے، جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے کسی کا بھی۔ کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جیسے یہ مہینہ آتا تھا جنگ وغیرہ کو روک دیتے تھے، قتل وغیرہ کو روک دیتے، وہ بھی ان مہینے میں عبادت کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتے، اور 360 جو کعبۃ اللہ کے اندر تھے اس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں جنگیں روک دی جاتی تھی، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، اسلام آنے کے بعد یہ بات یاد دلائی گئی ہے، یہ بات یاد دلائی گئی ہے۔ آلریڈی قرآن لکھ چکا ہے، 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ یہ اس وقت سے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے قرآن کریم کو اور لوح محفوظ میں اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ وقت آتا ہوا اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے سے کچھ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ قرآن کو اللہ نے کب لکھ دیا ہے اور لوح محفوظ میں رکھا ہے؟ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے جب قلم سے کہا لکھنے کے لیے، تبھی اللہ نے سال کے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت کے کہا۔ تو اسلام آنے کے بعد بھی یہ چیز لاگو رہی ہے اور کہا گیا ان میں جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، آگے اس کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی ہی لکھتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اس کی تفسیر میں یہ آیت لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنے کی، آپ سے اجازت لیں گے۔ آپ کہہ دیجئے یسألونک عن الشہر القتال، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ان مہینوں میں قتل کرنے کا، جنگ کرنے کا۔ قل قتال فیہ کبیر، اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیر کہا اللہ رب العالمین نے، یہاں پر قل قتال فیہ کبیر، اللہ نے کہا کہ یہاں پر کبیر لا کر بہت بڑا گناہ کہہ دیا ہے یہاں پر۔ تو ہم کو چاہیے اس میں ان 4 مہینوں میں ظلم و زیادتی سے بچے رہیں، ان 4 مہینوں میں نہیں۔ ابن خدادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف 4 مہینے ہی نہیں بلکہ ظلم برس کے 12 مہینے 360 دن ہر وقت ظلم سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور ابن خدادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظلم کا گناہ بڑھتے جاتا ہے، ان 4 مہینوں میں ظلم کا گناہ بڑھتے جاتا ہے، اور نیکی بھی آپ کریں گے تو بڑھتے جاتی ہے نیکی بھی۔ تو آپ کو چاہیے ان مہینوں میں گناہوں سے بچتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی اسی تفسیر میں یسألونک عن الانفال میں، کون؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے سال میں سے چن لیا ہے مہینوں کو، 4 مہینوں کو چن لیا حرمت والے اور رمضان کو چن لیا عظمت والا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء میں سے چن لیا اپنے سید المرسلین وخاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتہ جبرائیل امین کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ 4 حرمت والے مہینوں کو اور ساتھ میں رمضان کو بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنوں میں اللہ رب العالمین جمعہ کے دن کو افضلیت بخشی ہے، اور رات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے، رات کے اعتبار سے لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے افضلیت بخشی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو ان مہینوں میں گناہوں کا
گناہ بڑھا دیتا ہے، اور اجر اور اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کا بھی گناہ اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے حساب سے چلتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے، یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ مہینہ آخری مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، اس کے بعد حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں حرمت والا مہینہ آئے گا۔ یہ 3 مہینے میں بھی ہم کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اور سامعین اکرام، جنگ و جدال سے مراد صرف لڑائی جھگڑا تلوار اور بندوقیں لے کے ہی نہیں، بلکہ زبان کی حفاظت بھی سب سے افضلیت ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ زبان تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے، زبان تیر سے زیادہ کام کرتی ہے، زبان ہتھیار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتے، وہ تلوار سے نہیں اتنا ضرب لگتا ہے، تیر چبھنے سے زیادہ اتنا ضرب نہیں لگتا، بلکہ جتنا ضرب اگر کسی انسان کو لگتا ہے تو وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے انسان کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہا، تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ زبان سے بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو احترام دیو، گالی گلوچ سے، کسی کے والدین کو، کسی کے بہنوں کو گالیاں دینے سے رکے رہو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کون سے 2 چیزوں کی؟ دونوں جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دو، اور دونوں پیروں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو دے دیا ہے، بس ہمارا کام ہے ان دونوں چیزوں کو روکنا، ان دونوں چیزوں کا صحیح طور سے استعمال کرنا ہم کو چاہیے۔ سامعین اکرام، یہاں پر ہم کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ محرم کی کتنی فضیلت ہے، ان میں کیا کرنا چاہیے، اور ان میں عاشورہ کا بھی روزہ رکھنا رہتا ہے۔ عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب وہ گئے تھے مدینہ منورہ، دیکھا یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھے 10 محرم کو، وہ 10 محرم کو روزہ رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دی تھی، اس دن نجات دی تھی اللہ رب العالمین نے، تو ہم اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے زیادہ حق میرا ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو ہم رکھیں گے 9 اور 10 کا روزہ ہم رکھیں گے، کیونکہ 10 کا تم رکھتے ہو، تمہاری مخالفت میں ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ 9 اور 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے محرم الحرام کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ظلم اور زیادتی سے بچاتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ سامعین اکرام، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک سورہ کی تلاوت کی ہے، سورہ آخری پارہ کی سورہ عصر۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو عنوان دیا گیا تھا وہ وقت کی اہمیت پر تھا۔ آپ نے پہلے ہی سمجھا کہ وقت کیسی تیزی سے جا رہا ہے، اور ابھی بھی مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے آپ کو اور کچھ سنا سکوں، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ ہم وقت پر ہی انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ وقت، اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھا کے کہا قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کیے اور صبر کی وصیت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ زمانے کی، وقت کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر آپ کو بتا دوں کہ قسم ہر چیز کی کھانے کا اختیار
مالک ملک کو ہے، اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ اسی کا وقت ہے، اسی کے حساب سے وقت چلتا ہے، اسی کے 10 دن ہیں، اسی کے رات ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم انسان، تم میرے بندے ہو، تم صرف اور صرف میری قسم کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم قسم نہ کھاؤ اپنے باپوں کی، اپنے ماؤں کی، یا اپنے پیروں کی، اپنے ولیوں کی قسم نہ کھاؤ، اور تم قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ۔ یہاں تک اللہ کے نبی نہیں رکے، بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قسم کھاؤ اگر تم سچے ہو تبھی قسم کھاؤ، ورنہ قسم نہ کھاؤ۔ اگر سچے ہیں تبھی قسم کھانا، وہ بھی قسم۔ ایک حدیث ہے، وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے جو بار بار قسم کھائے۔ اگر آپ سچے ہیں اور ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کو اب قسم کھانا ہے تبھی آپ قسم کھائیے، ورنہ آپ قسم نہ کھائے۔ اگر آپ سچے بھی ہیں، صبر کر لے، اللہ رب العالمین اس کا آپ کو اجر دینے والا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ خسارے میں ہے انسان، ہم انسان خسارے میں ہیں۔ اپنے آپ کا مشاہدہ کریے، صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر میں جانے تک ہم کتنا اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے کام کر رہے ہیں۔ ہماری زبانیں کیا حفاظت میں ہیں، ہماری ہاتھ کیا حفاظت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا پڑوسی حفاظت میں نہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج ہماری زبانوں پر اور آج ہمارے ہاتھ قابو میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی گاڑی غلط طریقے سے لے آئے تو ہماری زبان سے اس کے لیے، زبان سے ہم اسے کیا کچھ نہیں نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری زبانوں کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری غلطی نہ بھی ہو ان پر ہم رحم کر دو۔ اللہ کیا کہا؟ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ غلطی ہے معاف کر دیجئے، معاف کرنے پر آپ کو بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ آپ کی زبان جو خرچ آپ کریں گے اس پر آپ کو گناہ ہی ملے گا۔ یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ عصر کی تفصیل لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر اس کی حقیقت کو واضح کیا کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے، وقت سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم لوگ سورہ عصر پر غور کر لیں تو یہی ایک سورہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ پوری قرآن نہیں بلکہ سورہ عصر پر ہی اگر تم غور کر لیں گے تو یہ ایک ہی سورہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے 113 سوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ سامعین اکرام، وقت کی بہت بڑی قدر کریے، وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی گہر ہے۔ جو عورتیں جو سونا چاندی پہنتی ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ سامعین اکرام، وقت کی خاص حفاظت کریے۔ اور دوسری چیز، پہلی چیز اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی کی حدیث، وقت کی 2 عظیم نعمتیں ہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، صحیح بخاری۔ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، اس سے انجان بنے رہتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت ہے اور ایک خالی وقت ہے۔ جب یہ صحت بھی چلے جائے گا اور وقت بھی چلے جائے گا، جب افسوس کریں گے کاش کہ میں اس وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ آج ہم سب، میں ہوں یا آپ سب بھی ہو، ایک وقت کے لیے تو ہم افسوس اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور وہ وقت ہے لاک ڈاؤن کا۔ وہ وقت ہے لاک ڈاؤن کا، وہ وقت ہم نے ضائع ہی کیا ہے، وہ وقت کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا، صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی وقت لا کر ہمارے سامنے رکھا کہ وقت بھی آیا تھا، تم اس وقت کی قدر بھی نہیں کی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، سورہ شورى میں اور دوسرے سورہ میں یہ 2 آیتیں موجود ہیں۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے، جو بھی حسنات آتی ہے، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ نساء میں ما اصاب من سیئۃ فباذن اللہ، جو بھی تمہارے پاس بھلائی پہنچتی ہے، سیئۃ وہ اللہ کی طرف سے، حسنۃ وہ اللہ کی طرف سے، ما اصاب من مصیبت من سیئۃ فبنفسک وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، حسنہ نیکی ہو تو اللہ کی طرف سے اور مصیبت ہو تو تمہارے طرف سے۔
تو جو کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہمارا اور آپ کا خالق کل و مالک کل ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی ہمارا غوث نہیں ہے۔ غوث اعظم کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اگر لوگوں کو غوث کہہ دیں گے تو پھر اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دینا، گویا کہ اللہ کا ہمسر ہم بنا دے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کا شریک بنا رہے، تو ہم کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحت اور فراغت دو دولتیں ہیں جن کا صحیح استعمال آخرت کی کامیابی ہے۔ صحت کے وقت عبادت، علم اور خدمت دین کریں اور فراغت کے وقت قرآن فہمی اور ذکر اور دعوت کا کام آپ کرتے رہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھے ہیں، انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ وقت کی قسم اللہ نے کھائی سب سے پہلی بات، اور وقت اور صحت دو عظیم دولت ہے۔ سامعین اکرام، آج ہمارے پاس صحت بھی ہے اور وقت بھی ہے، اس کی قدر کریے۔ وہ وقت آئے گا جب ہم نہ اٹھ سکیں گے بستر سے، نہ ہمارے پاس کوئی وقت ہوگا، لوگ ہمیں کھلائیں گے ہاتھوں سے، وہ وقت افسوس کریں گے کہ کاش میں وہ وقت کو یوٹیلائز کرتا، استعمال کیا ہوتا۔ سامعین اکرام، آگے چلتے تیسری پوائنٹ، وقت کا روز قیامت سوال ہوگا۔ یہ وقت جو ضائع کر رہے اس کا روز قیامت سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث صحیح ہے، لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيهما أنفق، وعن عمله ماذا عمل فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا، قیامت کے دن بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ کون سا سوال؟ ان عمرہ فیما افنا، ان عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے اسے کہاں پر خرچ کی ہے، کہاں پر لگائی ہے؟ آیا تم نے دین کی تبلیغ کرنے میں، دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں، احادیث رسول سیکھنے میں لگایا ہے، یا پھر دنیا کے کاموں میں، ناچ گانوں میں، یا دنیا کے تماشوں میں تم نے وقت لگایا ہے؟ وَأَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا۔ نوجوانوں، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا، یہ شباب، یہ جوانی کی عمر جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ تم کہاں پر لگائی ہے؟ آیا تم موبائل میں انسٹاگرام پر فالو کرتے ہوئے، ریل کرتے ہوئے چلے جائے، یا شارٹ وغیرہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، یا بازاروں میں یا چبوتروں پر بیٹھ کر تم نے وقت کو، اپنی جوانی کو ضائع کیا، یا پھر جوانی کو تم نے مساجد میں لگایا ہے، دین علم سیکھنے کے لیے تم نے مساجد کو وقت کیا ہے اپنی جوانی کو، یا پھر تم بازاروں میں جس طرح جاہل لوگ باہر پھرتے ہیں، تم نوجوان ان شبابہ فیما افنا، تم اپنی جوانی کو کہاں پر لگا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہر شخص سے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ہٹے گا بندے کا قدم اس وقت تک جب تک اس سے سوال نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا شبابی۔ تیسرا سوال ہم سب کے لیے ہے، تیسرا سوال ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ہے تیسرا سوال؟ وَأَن مِّن أَيْنَ اكْتَسَبَ، وَأَن مَالِي أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا ہے؟ جو تو نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے؟ اور آگے کیا کہا؟ فیہ انفق، اور کہاں پر خرچ کیا؟ آیا حلال راستے سے کمایا ہے یا حرام راستے سے؟ آیا تو نے حرام راستے پر اسے خرچ کیا ہے یا حرام راستے پر؟ سوال ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے اسے بھی آپ صحیح جگہ پر خرچ کریے، صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف انویسٹ کریے، آپ کے اجر میں وہ بڑھ کر آپ کو دولت ملے گی۔ کب؟ جب آپ کو نامہ اعمال آپ کے سیدھے جانب، سیدھے ہاتھ پر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو اپنا نامہ اعمال جو آپ کر رہے ہیں، جو آگے بھیج رہے ہیں، وہ اپنے دائیں ہاتھ میں اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ نیک اعمال کریے، اور پھر اگر آپ کو بائیں ہاتھ میں چاہیے تو پھر آپ کی مرضی، لیکن آپ کو ہم کہیں گے سورہ اعلیٰ کی آپ تلاوت کیجیے، فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی، اللہ نے کہا نصیحت کریے اگر نصیحت فائدہ دے، نصیحت وہی ایکسپٹ کرے گا، وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
ان قریب آگے کی آیت، ان قریب وہ جب دیکھ لے گا قیامت کے دن جہنم کو اور وہ کہے گا کہ اب یہاں سے بھاگ کر مجھے جانا نہیں ہے، یہاں پر کوئی راہ پناہ نہیں ہے، اب اس میں جانا ہے۔ جو نفع نہیں لیا، جو فائدہ نہیں اٹھایا نصیحت سے، وہ یہ کہے گا سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آپ ترجمہ پڑھیے، آپ کو وہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کو پڑھیے، جو ان شبابی فیما افنا، قرآن کو پڑھیے نوجوانوں ترجمے کے ساتھ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پر سینوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو آگے کیا کہا؟ جو تم نے اعمال کیے، نیک چوتھا اعمال کیے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیسا عمل کیا ہے۔ سامعین کرام، نیک اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر کا ضائع سب سے بڑا خسارہ، کیونکہ یہ سرمایہ حیات ہے۔ عمر کا ضائع کرنا، جو عمر ملی ہے اس کا ضائع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ خسارہ، بہت بڑا خسارہ، کیونکہ یہ سرمایہ ہے آخرت کا۔ دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ دوسری دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے ہم کو یہ زندگی ملی ہے، وہ زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ زندگی ملی ہے۔ تو ہم کو یہاں پر صحیح سے، جیسے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور پھر اپنے عمراء کی بات مانو۔ اگر اختلاف ہو جائے فردوا الی اللہ ورسول، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وقت کی بربادی کرنا، اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ حشر میں کہتے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، انہیں کھانے دو، انہیں یاکلوا، انہیں کھانے دو، فائدہ اٹھانے دو اور امیدیں لگانے دو، دنیا سے جتنی چاہے انہیں امیدیں لگانے دو، وہ دیکھ لیں گے ان قریب جو کچھ وہ کما کر یہاں پر بھیجا ہے۔ دنیا میں رہنے دو، مزے کرنے دو، کھانے دو، بڑی بڑی امیدیں دنیا سے لگانے دو، وہ ان قریب قیامت کے روز دیکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کما کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سامعین کرام، ترجمے کے ساتھ، تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ جو سیاہ نقطہ ہمارے دلوں پر آ رہا ہے، ہم نماز سے، فجر کی نماز میں ایک صف دو صف، اللہ اکبر، یہ جو سیاہ نقطہ آ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے تو کیسے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر و اذکار ہے، نماز ہے اور دیگر اذکار وغیرہ، ان سب کو اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے دلوں پر سیاہ نقطہ ہٹ جائے گا۔ اسی طرح لغویات سے بچے رہنا چاہیے، سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ وقت نہ لگائیں۔ سلف صالحین وقت کیسا گزارتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اگر صبح کا سورج دیکھتا ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہوں، ایک دن گزر گیا میں کچھ عمل نہیں کیا۔ حالانکہ عمر بن خطاب کیسے صحابی رسول، اللہ کے نبی لیتے ہوئے کہہ رہے کہ عائشہ یہ جو ستارے تم دیکھ رہے ہو آسمان بھرے ہوئے، یہ عمر کے نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ہم نے بارہا سنا پڑا ہے، عمر کے نیکیاں ہیں۔ جب وہ خلافت آئی ان کے پاس، لوگوں کی خبر کے لیے چلے جاتے۔ آج کے ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں عمرا بن کر، وہ لوگوں کے گھر بھی اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے گھر چھین لیتے ہیں۔ اگر کرایہ نہیں بننے پر لوگوں سے گھر چھین کر ان کا سامان باہر لا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بڑے جو اپنے آپ کو بڑا عہدے پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، وہ غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ غریب اگر گھر خالی نہیں، غریب اگر گھر کا کرایہ نہیں بن رہا ہے تو اس کا گھر کا باہر کر دے رہے۔ یہ نہیں کہ مال غنیمت جو آ رہا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں گے ان کے اوپر، تاکہ ہم آخرت کے دن ہمارے پاس سرمایہ بن جائے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین اجر ہمارے لیے لکھ دے۔ نہیں بلکہ گھر سے نکالا جا رہا ہے سامان اور پھینک دیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت کا واقعہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ارا گڈا شہر اس کے علاقے میں ایک مسجد ہے ہماری، وہاں پر یہ حال ہوا ہے۔ نام نہاد اہل حدیث، کرایہ نہیں بننے پر غریب نابینا شخص اپنی بیوی اور اپنے بچیوں کو لے کر گھر کے باہر، اس کے گھر کا سامان باہر پھینک دیا گیا ہے۔ ایسے ہمارے امیراں بن کے بیٹھے ہیں، ایسے ہمارے صدر بن کے بیٹھے ہیں جو کم سے کم ان کے گھر کا کرایہ تک ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نہیں ان کو دے دے مال غنیمت میں سے، بلکہ غریب بچیوں کو، غریب نابینا شخص اس کی بیوی اور اس کا بھائی اور اس کے بچوں کو سامان کے ساتھ باہر کر دیا۔ یہ ہے ہم یہ تبلیغ کر رہے دین کا، یہ ہم نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ہم دین کا تبلیغ کر رہے۔ افسوس سامعین اکرام، ہم دیکھ بھی رہے ہیں
ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. وہ شخص اگر دیکھے اپنے آنکھوں سے کہ کوئی برائی ہو رہی اپنے ہاتھ سے اسے روکے, اگر استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کا اپنے زبان سے کہے, اگر زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے وبقلبہ اپنے دل سے برا جانے وذلک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اگر آپ دل میں برا جان رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے تو آپ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. سامعین کرام, ہمیں اپنے پڑوس کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی نہیں کھائے تو آپ مسلمان نہیں ہیں, یہ مسلمان, یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. آج ہم کون سا اسلام لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ ہمارے کرتوت سے لوگ اسلام قبول کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول آتی اماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کافر ہے, اسلام قبول نہیں کیے, مجھ پر اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تیری ماں ہے, تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ, اگرچہ وہ کافر ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے, تیرے اخلاق کی وجہ سے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تجھے اس کا اجر ملے گا. آج ہمارے اسلام دیکھے لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے علماء اور ہم واعظین آپ کو نصیحت کرتے ہیں, علماء ہمیں نصیحت کرتے لیکن ہم نصیحت نہیں لے رہے. اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ میں کہا فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت انہیں فائدہ دے, اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. سامعین کرام, وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سامعین کرام, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت زندگی کا سرمایہ ہے, جو شخص وقت کو ضائع کر دے وہ شخص ضائع اپنی عمر کو کر رہا ہے, وہ شخص اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے, وہ شخص اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے. سامعین کرام, قرآن کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے, فارغ وقت میں عبادت کرنی چاہیے. آخر میں اپنی بات کو سمیٹنے سے پہلے میں وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فأضلوا وأضلوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. اللہ کے نبی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانی بیان کی. اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا, بلکہ علم کو لوگوں کے سینوں میں سے نہیں بلکہ علماء کو موت دے کر اٹھا لے گا. علماء کو موت دے کر اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا, اور لوگ جائیں گے جاہلوں کے پاس, ففتحوا وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم, بغیر علم کے, فاضلوا واضلوا وہ بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. مجھے کہا گیا تھا, آج جو عنوان دیا گیا وقت کی اہمیت پر, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر بشیر آباد علاقے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوہر خان کو, جو گوہر شاہی جیسے لوگوں کو اور اس کے مریدوں کو سن رہے ہیں. اس کا مرید یونس گوہر شاہی اس کا نام ہے, وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ رب العالمین نے کہا, اسے اللہ رب العالمین نے کہا. بلکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ رب العالمین کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے سوائے وحی کے. اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہا ہے کہ کوئی انسان مجھ سے بات نہیں کرتا. وہ یونس کہتا ہے, اس کا پیر گوہر شاہی وہ اللہ رب العالمین کا رب ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ یوٹیوب پر جا کر اس کا باخاصہ بیان سن سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گوہر شاہی کا رب اللہ کا رب گوہر شاہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, یونس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے بات کی ہے اور کہا کہ میرا رب جو گوہر شاہی ہے وہ آسمان میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے کہاں چلا گیا مجھے نہیں معلوم, میرا بھی رب ہے. وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. یہ قل هو اللہ احد کے خلاف ہے, یہ اللہ رب العالمین اس سورہ شورى کے خلاف ورزی ہے, یہ کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج نام نہاد مسلمان, نام نہاد اہل حدیث بھی ان کو سن رہے ہیں, اور اسی طرح سے وہ انجینئر کو سن رہے ہیں اور اسرار صاحب کو سن رہے ہیں. ان جہلا کو سننا چھوڑیے. سامعین, ہمارے پاس کئی علماء موجود ہے, شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہے, عبداللہ ناصر رحمانی جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہے, حسین مدنی حفظہ اللہ جیسی ہستی موجود ہے. ہمارے پاس
پاس توصیف الرحمان راشدی، ہمارے پاس مہراج ربانی راشدی، یہ علماء موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہم جہلا کے پاس جا رہے ہیں، جہلا سے علم سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، علماء کی موت ہو جائے گی اور لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھے. سامعین کرام، میں اور آپ کو، مجھے اور آپ کو دونوں کو یہ چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح سے استعمال کرنا سیکھیں، تاکہ وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لکھ کر لایا تھا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آئندہ پھر کبھی ہم آگے کی بات کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جو کچھ میں یہاں پر بیان کیا ہوں سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سامعین سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی اور پھر گھر والوں کو جا کر اس کو سنانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے گھر میں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، آپ ہی ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں. الہ العالمین، آپ ہماری حاجتوں کو پوری کر دیجئے. الہ العالمین، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. الہ العالمین، ہماری زبانوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین، ہمیں صحیح علم سیکھنے کی، صحیح علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین، ہمارے گھر میں جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. الہ العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دیجئے. الہ العالمین، جو بھی توحید پر انتقال کر گئے ان کی خاص حفاظت کریے، ان کی قبروں میں رحمت برکت نازل کر، رحمت نازل کریے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین. اللهم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین. اللهم اصلح احوال المسلمین فی غزہ. اللهم اصلح احوال المسلمین فی الہند. اللهم اصلح احوال المسلمین فی الدنیا. اللهم اصلح احوال المسلمین فی الہند. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم.